مطہرہ کا لب لباب۔ کل کی آیت مطہرہ میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس آنے والے فرشتوں کا ذکر کیا، اور واقعات وہی ہیں جو پیچھے ہم 2 مرتبہ پہلے پڑھ چکے ہیں، تیسری مرتبہ پھر آیا۔ تو اس میں جو خاص بات تھی، دیکھیں نا قرآن بھی کتنا اعلیٰ ہے کہ باتوں کو کیسے پیارے انداز میں کر جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، محبوبہ قسم تو آپ کی زندگی کی ہے، اے محبوب آپ کی زندگی کی قسم کہ بے شک وہ مدہوشی میں مدہوش تھے، اپنی مستی میں گھرے ہوئے تھے۔ فأخذتهم الصیحہ، جب لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر چلے گئے اور ان کی بیوی اپنی قوم کے پاس ہی رہ گئی، تو فرمایا جب یہ چلے گئے تو فأخذتهم الصیحہ، تو ایک زبردست چیخ نے ان کو پکڑا۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ چیخ حضرت جبریل علیہ السلام نے ماری۔ یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ امام صاحب کا اپنا قول ہے۔ اگر سچ ہو تو اس پہ ہم انکار نہیں کرتے، اور اگر نہ ہو تو ہم اس پر تعویل نہیں کرتے۔ فرمایا فأخذتهم الصیحہ، ایک زبردست چیخ نے ان کو پکڑا، مشرقین، اس وقت میں جب ان پر سورج چمک رہا تھا، یعنی جیسے سورج نکلا تو اللہ کا عذاب برپا ہو گیا۔ شاید رات میں آتا تو کچھ سو رہے ہوتے اور سوتے میں ہلاک ہو جاتے، تو پھر جو ہے نا وہ عذاب کی شدت اور خوف شاید ان کو محسوس نہ ہوتا۔ تو اس کام کی قباحت سمجھ لیے۔ اصل بات جو سمجھانے کا مقصد قرآن کا ہے وہ یہی ہے کہ اس کام کی قباحت کو سمجھو، کتنا سخت یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو تباہ و برباد کیا، پھر ان کو جائے نشان بنانے کے لیے ان لوگوں کے راستے پہ کھڑا کیا اس کو، کہ تاکہ قیامت تک لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے رہے کہ یہ کیسے برے لوگ تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فأخذتهم الصیحۃ مشرقین، پس جب سورج چمکا ہر کوئی جاگ گیا، اپنے وہی پرانے کاموں اور پرانی خواہشات کے ساتھ اٹھے لوگ، تو فرمایا وہ دن ان کے لیے وہ دن نہ تھا جو روز چمکتا تھا، وہ سورج نہ تھا جو روزانہ نکلا کرتا تھا، آج سورج کے تیور کچھ اور تھے۔ فرمایا چیخ آئی ایسی سخت کہ جناب من سب کے دل دہل گئے اور دل پھٹ گئے۔ اس کے بعد فرمایا فجعلنا عالیہا، جبریل علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس بستی کو نیچے سے اٹھا لو۔ یہ لاکھوں کا مجمع تھا اور کئی بستیاں تھیں، ایک بہت بڑا شہر تھا، صدوم علاقہ ہے، کوئی چھوٹی موٹی بستی نہ تھی، بہت بڑا علاقہ ہے، لاکھوں لوگ رہتے تھے، تو سب کی عادت ایسی تھی۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اس بستی کو نیچے سے اٹھا لو، اس بستی کو اٹھاؤ اور بہت بلندی پر کرو۔ علماء کہتے ہیں جب اس بستی کو اٹھایا تو اس قدر بلند کیا اس بستی کو کہ اس کی آوازیں آسمان والوں نے سنی، پھر اس کو وہاں سے اوندا کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا فجعلنا عالیہا، ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو سافلہا الٹا کر دیا، نیچے کر دیا۔ فامطرنا، جب یہ اوپر جا رہے تھے تو فرمایا ہم نے ان پر پتھر برسائے، پتھر بھی آئے۔ فامطرنا علیہم حجارہ من سجیل، سجیل کہتے ہیں نوکدار پتھر، اور علماء نے لکھا کہ ہر ایک پتھر پر بندے کا نام تھا، جیسے ابرا کے وقت ہوا نام تھا، بس وہ پتھر اس کو لگتا اور ہلاک کر دیتا، یعنی ایک ہلچل مچ گئی اور ایک بربادی اور تباہی کا سما منظر پیش ہوا۔ اللہ اکبر۔ اس قوم کو عذاب کو دیکھی، ایک عذاب نہیں 3 عذاب ہیں بھائیو، 3 عذاب، ایک چیخ کا عذاب آیا، ایک ان کو اٹھا کے اندھیلا گیا، اور تیسرا عذاب اس قوم پہ کیا آیا کہ اس پر پتھروں کی بارش کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی وجہ ہے، حضور کے امتی ہونے کا۔ یہ جیسے اللہ نے یہ بات کرم کی اسی لیے فرمائی، میں تو کہتا ہوں لعمرک کا اس لیے کہہ دیا، محبوبہ تیری زندگی قسم، وہ بھی مدہوش تھے یہ بھی مدہوش ہے، وہ بھی مدہوش تھے یہ بھی مدہوش تھے، مدہوش ہے جناب من۔ پہلے وہ کام قومیں کیا کرتی تھی، اب یہ سارے کام یہی قوم کرتی ہے، یہی امت کر رہی ہے۔ ابھی دور نہیں جاتے، پہلے تو کہتے تھے نا بھائی اسلام آباد میں جی بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، سنتے تھے پہلے، سنتے تھے بھی لاہور میں بڑے بڑے روشن خیال اپنے آپ کو کہتے ہیں، ماڈرن لوگ کہتے ہیں۔ ماڈرن وہ ہے جو دین بیزار ہو گیا، جس نے دین چھوڑا وہ ماڈرن ہو، اس نے کہا میں ماڈرن ہوں۔ تو اب وہ کام ہمارے جھنگ میں بھی ہوا۔ ابھی کوئی ہفتہ ڈیڑھ پہلے ایک بہت بڑا میوزیکل کنسرٹ ہوا
عورتوں نے کپڑے اتار دیے ہیں، عورتوں اور مردوں نے اپنے آپ کو بے لباس کر دیا. تو بتلائیے پھر عذاب نہ آئے تو کیا ہے، بارشیں نہ رکیں تو کیا ہو ہے، تکالیف بڑھ نہ جائیں تو کیا ہو. بھائیو کسی چیز میں بچنا نہیں ہے، اگر بچنا اور راحت ہے تو صرف اللہ کی یاد میں. فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. اس کا ایک مطلب ہے سجیل کا کہ نوکدار پتھر، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مٹی کو پکایا جائے، جب وہ پک جائے تو آپ کو پتا ہے جب اینٹ پک جاتی ہے تو اس کے بھی سنگرے کھنگری بن جاتی ہے، تو کھنگرے پتھر تھے. فرمایا ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی. ان فی ذالک لآیات للمتوسمین. آقا ذرا سبحان اللہ. فرمایا اس میں اہل فراست کے لیے فرمایا نشانیاں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کل ہم نے ذات مصطفیٰ پر بات کی تھی، آج ہم آقا کے غلاموں پر بات کریں گے. سبحان اللہ. فراست کسے کہتے ہیں؟ فراست کہتے ہیں متوسم، وسم سے بنا ہے. وسم کہتے ہیں کسی چیز کو اٹکل سے جان لینا، کسی چیز کو اٹکل سے یا دلی کیفیات سے جان لینا، یعنی وہ چیز جس کا بظاہر جاننے کا کوئی سبب ظاہری نہ ہو، اپنی عقل کے ذریعے جان لینے کو وسم کہتے ہیں. اور اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو القاء کرتا ہے، بندے کے دل میں بات ڈال دیتا ہے تو بندہ حقیقت کو پہچان لیتا ہے. ایک باری جیسے سیاڑا آدمی آتا ہے وہ جو ہے وہ چیزوں کو اٹکلوں سے پہچان لیتا ہے، اور بعض دفعہ اللہ تعالی عقل کے ذریعے وہم بندے کے وہم میں ڈال دیتا ہے وہ بات، اور بندہ حقیقت کے مطابق بات کر جاتا ہے. اور بعض دفعہ بندہ اپنے تجربے اور نیکی کی بنیاد پر حق اور ناحق کے درمیان پہچان کر لیتا ہے، تو اس کو وسم کہتے ہیں. فراست کہتے ہیں دلی کیفیات کو. اس کا دوسرا معنی لے لیں تو کرامت بھی اسی کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات للمتوسمین. جیسے یہ بستیاں جو ہے، اس بات کو پورا کر لیں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. فرمایا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. فرمایا یہ بستیاں عام راستے پر واقع ہیں. جو بندے جاتے ہیں، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ جو حجاز مقدس ہے عرب، سعودی عرب، اس سے جو بندے عراق کا رستہ لے کر شام جاتے ہیں، شام سے مصر جاتے ہیں، اس رستے پر یہ عام ایک شاہراہ پر موجود ہے. اور اتنی یہ خطرناک جگہ ہے کہ عرصہ دراز سے ویران پڑی ہے، ہر جگہ آباد ہوئی، لیکن کسی کو آج تک صدوم علاقے کو آباد کرنے کا نہ خیال آیا نہ ہی کوئی جاتا ہے. خوف کی جگہ ہے اس جگہ. اللہ اکبر. جناب من اس جگہ اتنی جو ہے دلدلی یہ جگہ ہے کہ مکان آثار ان کے موجود ہیں لیکن کوئی جا نہیں سکتا. وہاں اتنی بھربھری مٹی ہے کہ اگر آپ یہ مٹی کو ہاتھ لگا کر اوپر چڑھنا چاہیں تو گر جائیں گے. یعنی وادیاں ان کی ایسی خطرناک ہیں کہ خوف کا عالم طاری ہوتا ہے. اللہ فرمایا یہ بستیاں عام رستوں پر ہیں. اب دیکھنے والا وہاں سے فوٹو سیشن کرا لیتا ہے اپنا. جس کے دل میں فراست نہیں نا، وہ مجھ جیسا جاتا ہے کہتا ہے واہ کیا بات ہے، موجو داڑو کی کتنی بڑی تہذیب ہے جی، اتنی بڑی سندھ میں موجود ہے، لوگ کیسے رہتے تھے. یہ نہیں دیکھتے یہ برباد کیوں ہو گئے. یہ بھی تو آخر شہر تھے نا، لوگ وہاں سے اب مال نکال رہے ہیں. یہ نہیں دیکھتے آخر یہاں بھی تو بسنے والا کوئی بندہ تھا نا. محل تو ہے پر ویران کیوں ہے، محل ہے ویران کیوں ہے، آخر کوئی ایسی بات ان میں ہوئی نا. تو جناب من وہ جو عبرت کی جگہ فرعون کی ممی کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کے جسم کے ساتھ لوگ فوٹو سیشن کرا لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس بدبخت کے ساتھ ہوا کیا، اس کی حالت ایسی کیوں ہوئی کہ آج تک اس طرح کیوں پڑا ہے. جناب من یہ قوم صدوم کے واقعات وہ لوگ چڑھ جاتے ہیں وہاں، فوٹو ڈرون بھیجتے ہیں، فوٹو ویڈیو سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن عمل کے لیے اپنے پاس کچھ نہیں. تو یہ فراست نہیں ہے، یہ فراست نہیں، یہ ڈھونگ ہے. اللہ فرمایا اس میں یہ بستیاں جو ہیں فرمایا عام راستوں پر ہیں. ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین. فرمایا ان بستیوں سے عبرت صرف مومن حاصل کریں. ان واقعات کو پڑھ کر اپنے آپ کے اندر تبدیلی صرف مومن لائے گا جس نے اپنی آخرت کو سدھارنے کا سوچ رکھا ہے. اب آتے ہیں متوسمین کی طرف. متوسم میں نے جیسے عرض کی نا کہ دل فراست کو کہتے ہیں. آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، ذرا اپنا سر دھنیے، کہیے ذرا سبحان اللہ. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ اس کو روایت کیا، سرکار نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو، مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. گویا پتہ لگا بندوں کی شانیں ہیں جو کہتے ہیں بندے کچھ نہیں،
تو یہ سرکار کے فرامین سچے ہیں۔ سرکار نے فرمایا وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا، ان فی ذالک لآیات للمتوسمین۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو بندوں پر توسم یعنی فراست سے بندوں کو پہچان لیتے ہیں۔ اور صوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ آپ توجہ کر، وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے، اور فرمایا اسی کی توفیق سے بولتا ہے۔ اس پر سرکار کا ایک اور فرمان بھی ہے، سرکار نے فرمایا بندہ جب نیکی اختیار کرتا ہے، اب پتہ لگے نا بھی ہمیں بھی فراست چاہیے، ہمارے پاس بھی وہ آنکھ پیدا ہو جائے کہ ہم بھی بیٹھے ہوں مستی میں لیکن دانتے ہوں بندے، تو وہ کیسے ملے گی؟ وہ سنو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے 40 دن تک، کتنے دن صحیح نوجوان ذرا یہ تو ٹرائی کر کے دیکھ لو، ایک دفعہ تو کر کے تو دیکھو ہوتا کیا ہے، آپ کو 30 سے 34 دن رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا جس نے 40 دن ہر برے کام کو چھوڑا، ہر نیکی کو اختیار کیا، تقوی اختیار کیا، سرکار فرمایا اللہ پاک اس کے دل میں فراست کا نور ڈال دے گا۔ ولی بننا چاہتے ہیں نا، ہم سارے چاہتے ہیں بے ولی بن جائے، نیک بن جائے، تو ایک دفعہ تو لگ جائے نا۔ زمین کا 6 ماہ انتظار کرتے ہیں نا جی، گندم کے لیے 6 ماہ انتظار کر رہے ہیں، تو یار اس کے لیے کوشش لگی، ہمارا دل ہمارا جسم کہیں ہوتا ہے، ہمارا دل وہیں ہوتا ہے، تو بس یہی کر لیجئے کہ جسم کہیں رہ جائے، دل اللہ کی طرف رہ جائے۔ برائی سے اگر سرکار نے فرمایا 40 دن تک جس نے اس کو چھوڑا، سرکار کا ایک اور فرمان ہے، حضور نے فرمایا جو نفل نماز کے ذریعے، نفلی عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، تو فرمایا اللہ پاک اس کی آنکھ بنتا ہے، اس کے کان بنتا ہے، اس کی زبان بنتا ہے، اس کے ہاتھ بنتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے۔ اللہ، یہ ساری شانیں بندہ مومن کو ملتی ہیں بھیا، کوئی اور نہیں، وہ کون ہے؟ ہم ہی تو ہیں۔ اب کسی اور کے لیے کچھ اور باتیں آئیں گی، آج توجہ بڑی کم ہے بھائی جی۔ ہاں جی، تو اسی لیے میرے کہنے کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ان چیزوں کو ہم اپلائی تو کریں اپنی زندگی میں، سچ بولنا شروع تو کر دیں، ہیں جی، برے کاموں کو چھوڑنے کے تہیہ تو کر لیں، سوچ لیں یار 5 وقت کی نماز اب ہر حال میں پڑھوں گا، میں جناب من روزانہ آقا کی ذات پہ 100 مرتبہ درود ہر حال میں پڑھوں گا، وقت نکالوں گا اس کے لیے، میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں گا اور اللہ کا ذکر کروں گا۔ ذرا دیکھو تو صحیح، سرکار فرمایا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے زیادہ فراست والے 3 شخص ہیں جو گزرے ہیں، سب سے زیادہ فرمایا ان میں پہلی موسیٰ علیہ السلام کی دور کی خاتون تھی، 20ویں پارے میں انشاءاللہ پہلے بھی پڑھا پھر پڑھیں گے، جب بی بی آئی نا تو اب انہوں نے اپنے بابا سے کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بی بی صفورہ وہ کنویں سے لے کے آئی نا حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے کہا اے بابا اگر آپ اجرت پر کسی کو رکھنا چاہیں تو بہترین یہی بندہ ہے، اسے رکھ لیں۔ ان سے پوچھا گیا، پوچھا تمہیں اس کی قوت کیسے معلوم ہوئی؟ کہا یہ کنویں پر آئے تو بہت بھاری پتھر، فرمایا انہوں نے اٹھا کر رکھ لیا۔ فرمایا دوسرا، اس نے کہا، فرمایا پوچھا کہ تم کو اس کی امانت دار کیسے ہونے کا معلوم ہوا؟ اس نے کہا میں آگے چل رہی تھی، جب وہ بلانے گئی تھی تو آگے چل رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا تم آگے نہیں چلو، تم میرے پیچھے چلو تاکہ آنکھوں کی حفاظت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دوسرا وہ یوسف علیہ السلام کا وہ بندہ جس نے یوسف علیہ السلام کو ان خریداروں سے خرید لیا تھا، وہ جو کنویں سے نکال کر لے گئے تھے، ان سے خرید کر گیا تو اس نے کہا تھا وقال الذی اشتراه من، اس نے کہا تھا وقال الذی اشتراه من مصر لامرأتی اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اس نے کہا تھا کہ جب انہوں نے خریدا راہگیروں سے، اس نے بیوی سے کہا تھا اس کو اپنے پاس اکرام کے ساتھ رکھو، ہو سکتا ہے مثواه عسى ان ينفعنا، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یا اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور تیسرا فرمایا ابو بکر صدیق سب سے بڑے فراست والے تھے کہ انہوں نے پہچان لیا تھا میرے بعد امت کو جو سنبھال سکتا ہے اس کا نام عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فراست ہے، اس پہ 1-2 باتیں اور کریں اور بات کو ختم کریں۔ جناب من فراست میں نے عرض کی کہ دلی کیفیات کا نام ہے اور اسی کو کرامت بھی کہتے ہیں کہ دل سے جان لینا۔ جناب من حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے پاس ایک قوم آئی تو ان میں سے ایک شخص تھا، اس کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس کا نام تھا اشتر، آپ نے اس کو سر سے پاؤں تک دیکھا،
पाँव से सर तक देखा और उसकी कौम से पूछा ये कौन है शख्स, इसका नाम क्या है। लोगों ने कहा इसका नाम मालिक बिन हारिस है। आपने फरमाया अल्लाह इसको हलाक करे, मैं इसमें हलाकत देख रहा हूँ। अभी जब वक्त बात जब होगी, लेकिन उमर, लोग कहते हैं नबी को इल्म नहीं, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, अल्लाह उमर को इल्म गैब दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। जनाब मन आपने फरमाया मैं इसमें शर देख रहा हूँ। लोगों ने कैसे, फरमाया तुम देख लोगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब शहीद किया गया तो ये उश्तर नामी शख्स उनमें शामिल था। अल्लाह अकबर। हज़रत अनस बिन मालिक, दूसरी बात, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला, लोग कहते हैं करामतें कहाँ होती हैं। आज जदीद ज़माना आ गया ना, वो मिर्ज़ा जेलवी को सुन के लोगों के दिमाग इतने ख़राब हो गए कि लोग अजीब गरीब बातें करते हैं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला बाज़ार में गए, आपकी निगाह एक औरत पे पड़ गई, निगाह औरत पे पड़ी। उसके बाद फिर आप हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत अनस बिन मालिक को देखा तो देख कर कहने लगे अजीब बात है, लोग जिना करते हैं फिर हमारे पास आते हैं। सुनिए, वो लोग जिना करते हैं, हम तो आम गाने चलाते हैं ना, हमें तो मसला ही कोई नहीं है, कोई मसला ही नहीं। जनाब मन किसी का दिमाग खराब हो तो होने दो, हम तो गाना सुन रहे हैं जनाब। तो फरमाया कि वो जब गए तो फरमाया, उन्होंने कहा लोग हमारे पास आते हैं और जिना करके आते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक ने कहा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब भी किसी पे वही आने लग गई है? यानी मैंने देखी थी औरत और ये मुझे कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी वही आने लगे? उन्होंने, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया ये वही नहीं है, ये वो अलका है जो अल्लाह मोमिन के दिल में डाल देता है। अल्लाह अकबर। एक और बुजुर्ग के बारे में कहो जरा सुभान अल्लाह। तो बुजुर्ग जो है काबतुल्लाह में बैठे, बल्कि अपने मदरसे में बैठे हुए जनाब मन अपने बच्चों को दर्स दे रहे थे, पढ़ा रहे थे। तो सूफिया की एक जमात, अल्लाह वालों की एक जमात मस्जिद के बाहर से गुजरी, उनके साथ उनके मुरीद भी थे। तो ये जो उस्ताद पढ़ा रहे थे, इन्होंने कहा देखो इन जरा सूफियों को भी देखो, इनको कोई काम नहीं है, एक ही काम है, या तो ये जनाब मन दावतें उड़ाते हैं या फिर रक्स करते हैं। रक्स करते हैं यानी धमाल डालते हैं, मजलिस करते हैं, इनको और कोई काम नहीं। ये वो चले गए। जब वो बुजुर्ग वापस आए अपने मुरीदों के पास तो मदरसे के अंदर आए, कहने लगे लोगों को बात करते हुए शर्म नहीं आती, लोगों को हया नहीं आता, बातें करते हैं, जबकि उनकी अपनी हालत ये होती है कि जनाबत के साथ नमाज पढ़ा देते हैं और बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। अल्लाह अकबर। जब ये बुजुर्ग, उस बुजुर्ग ने, अब देखिए वो जा रहा था अपने काम, वापस आया तो दिली कैफियत जो इनकी थी उसने जुबान की, उन्होंने कहा लोग जो है जनाबत के साथ नमाजें पढ़ा देते हैं, यानी पलीत होते हैं, नमाजें पढ़ा देते हैं और जनाब मन फिर बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। इतनी बात जब समझे तो अपनी तरफ गौर किया उस आलिम ने, तो पता चला रात को मैं जनाबत के साथ था, जनाबत में गुस्ल करना भूल गया, मैंने नमाज भी उसी के साथ पढ़ा दी और बच्चों को भी उसी के साथ पढ़ा। अल्लाह अकबर। जान लो मेरे भाइयों, अल्लाह वालों की फिरासत कितनी बड़ी। इसलिए सरकार ने फरमाया इत्तकू फिरासतुल लिल मुमिन फइन्नहु यंजुर बिनूरिल्लाह। हुजूर फरमाया मोमिन की फिरासत से बच जा कि अल्लाह ताला के नूर से वो देखता है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की